دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل ری وائر میں ہوں آپ کا دوست محمد ہاشم۔ دوستو مضمون نگاری یعنی مضمون کیسے لکھیں یہ بھی ایک آرٹ ہے، اس لیے کسی موضوع پر مضمون لکھنے سے پہلے ہمیں کچھ اہم ہدایات یاد رکھنے ہیں جن پر عمل کر کے ہم ایک بہترین مضمون لکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی ہدایت ہے کہ مضمون لکھنے سے پہلے موضوع پر خوب غور کرو اور دیکھو کہ تم اس موضوع پر کس قدر اور کیسا مواد پیش کر سکتے ہو۔ اگر چند لمحات سوچنے کے بعد تم محسوس کرتے ہو کہ اس موضوع پر زیادہ یا اچھے خیالات سپرد قلم نہیں کر سکتے تو اس کو چھوڑ دیجئے اور امتحان میں پوچھے گئے دوسرے موضوع کو لیجئے جس پر تم کو اچھی خاصی قدرت ہے۔ موضوع کا انتخاب بڑے غور و خوض کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد خیالات کو ترتیب دینا چاہیے۔ جو بات پہلے لکھنا ضروری ہے پہلے لکھو اور جو بعد میں آنی چاہیے اسے بعد میں لیجئے۔ جب خیالات کی ترتیب نوٹ کر لی جائے تو پھر ان خیالات کے اظہار کے لیے موزون اور مؤثر الفاظ اور ترکیبات ڈھونڈیے۔ محاورات کے استعمال پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ محاورہ مضمون کی چاشنی ہے، اس سے تحریر میں تاثیر اور دلکشی پیدا ہوتی ہے۔ بے محاورہ زباں فیکی ہوتی ہے۔ مضمون کی دلکشی بڑھانے کے لیے حسب موقع ایک دو شعر بھی دیے جا سکتے ہیں۔ ایک پیراگراف میں صرف ایک خیال پیش کرنا چاہیے۔ زبان سادہ اور صاف ہو تاکہ خیال میں الجھن پیدا نہ ہو۔ ضرورت سے زیادہ تشبیہات اور استعارات استعمال نہ کیجیے۔ ہجوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ جہاں کیف کا حرف کسی لفظ کا حصہ ہے وہاں قاف کا استعمال نہ کریں۔ اسی طرح ہائی کی جگہ ہے اور سین کی جگہ صاد یا سے نہ لکھا جائے۔ توئے اور تے کا ہجو میں دھیان رکھیں۔ زے، زال، زاد اور زوئے کا املا میں امتیاز ضروری ہے۔ تحریر صاف اور خوشخط ہو تاکہ آسانی سے پڑھی جا سکے۔ رموز اوقاف کی علامات درست ہوں۔ مضمون نگاری میں تناسب کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ جو بات زیادہ اہم ہے اس پر زیادہ توجہ دیں اور جو خیال معمولی اور سرسری ہے اس پر زیادہ وقت صرف نہ کریں۔ غیر ضروری مواد پیش کرنے سے گریز کریں۔ کسی خیال کو بار بار نہ دہرائیں، اس سے مضمون نگار کی بے مائگی اور کم علمی ظاہر ہوتی ہے۔ اس طرح الفاظ کا اعادہ بھی اچھا نہیں۔ مختلف الفاظ اور تراکیب سے مضمون دلکش ہو جاتا ہے۔ اپنا علم اور واقفیت بڑھانے کے لیے کثرت کے ساتھ کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ ہر قسم کے خیالات تمہارے دماغ میں محفوظ رہیں اور ضرورت کے وقت پیش کیے جا سکیں۔ تو ہدایات کے بعد اب آتے ہیں مضامین کی اقسام پر۔ دوستو براڈلی مضامین بیانیہ بھی ہو سکتے ہیں، تاریخی بھی ہو سکتے ہیں اور تفکریہ یا تخیلیہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب جو بیانیہ مضامین ہیں اس قسم کے مضامین میں کسی چیز، مقام، کھیل، نظارہ، سفر، شخص، حیوان یا کیفیت وغیرہ کی تفصیلات بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو تاریخی مضامین ہیں اس قسم کے مضامین میں تاریخی واقعات، تاریخی عمارات، نامور ہستیوں اور بادشاہوں وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ایسے مضامین میں واقعات کی اصلیت اور صداقت کا خیال نہایت ضروری ہوتا ہے۔ کسی نجی رائے کے اظہار سے پرہیز کرنا بہتر ہوتا ہے۔ صرف مستند اہل قلم کے خیالات بیان کرنا ہی مناسب ہے۔ اس کے بعد جو تفکریہ یا تخیلیہ مضامین ہیں اس قسم کے مضامین میں کئی مسئلہ، اصول، کیفیت وغیرہ پر بحث ہوتی ہے۔ کسی چیز کے فوائد اور نقصانات کو دلیلوں سے واضح کیا جاتا ہے۔ اس میں اپنے تخیل اور تجربے سے کام لیا جاتا ہے۔ اس قسم کے مضامین قدرے مشکل ہوتے ہیں۔ خیالات کی ترتیب پر خاص دھیان دینا پڑتا ہے۔ پابندی وقت، حب وطنی، گداگری وغیرہ تخیلیہ مضامین ہیں۔ دوستو اب جو ہم مضمون لکھتے ہیں وہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: تمہید،
नफ्स मजमून और खातिमा। अब तमहीद क्या होता है? इससे मुराद है इब्तिदाई हिस्सा, यानी मजमून का इब्तिदाई हिस्सा तमहीद कहलाता है। इसे खास तौर पर दिलचस्प होना चाहिए ताकि पढ़ने वाला मजमून की इब्तिदाई जुमलों को देखकर पूरा मजमून पढ़ने के लिए ज़हनी तौर पर आमादा हो जाए। तमहीद का हिस्सा अगर खुश्क और गैर दिलचस्प होगा तो पढ़ने वाला इसके मुताले के लिए अपने आप को आमादा नहीं कर पाएगा। मजमून के लिए एक अच्छी तमहीद मजमून निगार की कामयाबी की दलील है। इसके लिए फ़कत अंदाज़े बयां की दिलचस्पी ही काफ़ी नहीं, बल्कि तमहीद में जिन ख़यालात का इजहार किया गया है उन्हें भी मजमून से मरबूत होना चाहिए। अच्छी तमहीद मजमून को एक वहदत अता करती है, इसलिए यह मजमून की बुनियादी शक्ल है। इसके बाद मजमून के दूसरे हिस्से को नफ्स मजमून कहते हैं, यानी जो असल मजमून होता है। तो तमहीद के बाद मजमून निगार उन मसाइल की तरफ रुजू करता है जिसके लिए तमहीद कायम की गई थी। ये मजमून का सबसे अहम हिस्सा होता है और पढ़ने वालों को ज़्यादा मुतवज्जा भी करता है। इस हिस्से में मजमून निगार मजमून से मुतल्लिक अपने नुक्ते नज़र को पेश करता है और इसके हक में दलाइल भी फराहम करता है। मजमून का यह हिस्सा ज़्यादा मंतिकी, फ़िक्र अंगेज़ और ख़याल अफरोज़ होता है। इस हिस्से में एक बात पर ख़ास ध्यान देना चाहिए, हर मुस्तकिल ख़याल और जुदा गाना नुक्ता के बयान के लिए अलग अलग पैराग्राफ वक्फ करना चाहिए, और ये भी ख्याल रखना चाहिए कि कोई ख़याल या नुक्ता दोहराना नहीं चाहिए। अल्फाज, तरातीब और मुहावरात को भी बार बार इस्तेमाल न करना चाहिए। अलग अलग पैराग्राफ का फ़ायदा ये है कि ख़यालात खलत मलत नहीं होते और पढ़ने वाले के जहन में मजमून आसानी से बैठ जाता है। मजमून के आखिरी हिस्से को खातिमा कहते हैं। तमहीद की तरह ये भी दिलकश, मुअस्सर और माने खेज होना चाहिए। इस हिस्से में मजमून निगार मजमून में बयान किए गए तमाम पहलुओं को कम से कम अल्फाज में समेट कर हासिल कलाम बयान करता है, यानी इस हिस्से में मजमून के तमाम पहलुओं का खुलासा मुख्तसरन मगर जामिया और पुरजोर अल्फाज में पेश किया जाता है। दोस्तों, अब हमें मालूम हो गया कि एक मजमून के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है तमहीद, दूसरा है नफ्स मजमून और आखिरी है खातिमा। मजमून के नमूने हम अगले लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर को दूसरों तक भी पहुंचाइए ताकि सबको फ़ायदा हो सके। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।